حضور کے ساتھ ہماری کتنی وابستگی، قرآن کے ساتھ ہماری کتنی وابستگی. ہمیں کیا چاہیے، ہم کیا کریں؟ ہم تو سویڈن تو نہیں جا سکتے نا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سے اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنا ہمارا اختیار ہے. ہم سے اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنا ہمارا اختیار ہے. میرا اختیار تھا، میں نے یہاں بیان کر دیا. آپ کا اختیار، آپ احتجاج کر لیں، احتجاج ریکارڈ کروا لیں، مطالبہ کر لیں، حاکم وقت سے مطالبہ کر لیں کہ سویڈن کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں. مطالبہ ہی کر سکتے ہیں. جس کے پاس جتنا اختیار ہوگا اس سے اتنا پوچھا جائے گا. جس کے پاس جتنی طاقت ہوگی اس سے اتنا پوچھا جائے گا. حاکم وقت سے اتنا پوچھا جائے گا جتنا اس کے پاس اختیار ہے. جواب تو دینا ہے. تو پہلی منزل قبر ہے، پھڑیا اتھے ہی جانا ہے. اتھے سدھے کام کیتے بندے دے پترا آلے تے پھر قبر اچ بھی موجاں، حشر اچ بھی موجاں. دنیا چ عزت وکھری، پتہ نہیں تسی ڈھلے کیوں پہ گئے ہو. دنیا میں الگ عزت، قبر میں بھی عزت، حشر میں بھی عزت. تو یہ یاد رکھیے گا، اس قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا. اس کا محافظ اللہ. جو جتنی بھی کوئی خباثت دکھا لے وہ اپنا منہ کالا کر رہا ہے. نہ قرآن کا کچھ بگڑ سکتا ہے، نہ صاحب قرآن کی شان میں کوئی کمی آ سکتی. ہم نے قرآن کا بھی دامن تھام کے رکھنا ہے، صاحب قرآن کا دامن بھی تھام کے رکھنا ہے. اللہ رب العزت کی یہ پاک کتاب قرآن کریم، یہ لاریب کتاب ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. دنیا کا کوئی بھی رائٹر، کوئی بھی مصنف جب کسی کتاب کو لکھتا ہے تو شروع میں یا آخر میں یہ لکھ دیتا ہے کہ بتقاضۂ بشریت میری اس تحریر میں اگر کوئی غلطی نظر آئے، چونکہ غلطی کی گنجائش موجود ہے، انسان ہوں، اگر کوئی غلطی نظر آئے تو اس کی نشاندہی کر دی جائے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کو دور کر دیا جائے. ہر مصنف، ہر رائٹر یہی کہتا اور لکھتا ہے اور اس بات کو تسلیم کرتا ہے. لیکن یہ ایک واحد کتاب ہے جس کو بھیجنے والا پہلے ہی واضح کر دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شبہ ہے ہی نہیں. یہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، ہر قسم کے شبہ سے یہ پاک. اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وہ فرماتا ہے کہ اس کو نازل کرنے والا بھی میں خود ہوں اور اس کا محافظ بھی میں. نہ اس کو بدلا جا سکتا، نہ اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا. اگر کوئی خبیث اپنی خباثت کا اظہار کرے جیسا کہ مغرب کے لوگ کر رہے ہیں، ویسے یہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن ان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں. 4 کتابیں ہیں، زبور، تورات، انجیل. اللہ کا پاک کلام قرآن. حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، یہ پہلی کتاب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، یہ دوسری کتاب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، یہ تیسری کتاب ہے. اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پاک کتاب قرآن کریم نازل ہوئی، یہ چوتھی اور آخری کتاب ہے. اور پھر یہ چاروں کی چاروں کتابیں رمضان شریف میں نازل ہوئی. اللہ کے رسولوں کی طرف آئی، چاروں کلام برحق، ہم چاروں کے ماننے والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان پہ انجیل اتری تو انہوں نے جو اللہ نے ان کو احکامات دے کر بھیجا، ان احکامات کی تبلیغ کا آغاز کیا تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے کہ انہوں نے ہماری شریعت کو بدل دیا. درمیان میں کئی نبی آئے، کسی نے شریعت موسوی کو نہیں بدلا، یہ بدل رہے ہیں. ان کا دن موسیٰ علیہ السلام کا عبادت کے لیے ہفتہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا اب اللہ نے اس دن کو منسوخ کر کے اتوار کا دن عبادت کا مقرر کیا. اس پہ یہودی سیخپا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے. پھر شہید کرنے کے لیے جب نکلے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی.
جس کا ذکر اللہ رب العزت نے چھٹے پارے میں کیا. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام ایک مکان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ میرے پیارے پیغمبر جناب عیسیٰ کو آسمان کی بلندیوں پر اٹھا لو. رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. وما قتلوہ یقینا. اللہ فرماتا ہے بے شک ان کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے جناب عیسیٰ کو اپنی طرف بولیے اٹھا لیا. ایک بندہ تھا یشوع, وہ سب سے متحرک تھا زیادہ, وہ جلدی سے اس مکان میں داخل ہوا جناب عیسیٰ کے پیچھے. اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ کی سی بنا دی. عیسیٰ آسمان کی بلندیوں پہ چلے گئے. جب پیچھے سے یہودی آئے انہوں نے اپنے بندے کو دیکھا, اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھی, تو اس کو قتل کرنا شروع کر دیا, مارنا شروع کر دیا. اس نے بڑا شور مچایا میں تمہارا بندہ ہوں, میں تمہارا ساتھی ہوں. انہوں نے کہا موت سر پہ آئی ہے, تو اپنے آپ کو ہمارا ساتھی کہہ رہا. اس کو قتل کر دیا. اب عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا معاذ اللہ, یا سولی پہ لٹکا دیا گیا, لیکن قرآن کہتا ہے وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ. اب یہودیوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ شریعت موسوی جو تھی, جو موسیٰ علیہ السلام احکامات لے کر آئے تھے, عیسیٰ علیہ السلام ان کو کیوں بدلے؟ اس لیے انہوں نے تعصب کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے جناب عیسیٰ سے دشمنی رکھی. اور پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا. حضور تشریف لائے, ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے, اور ایسا دین لے کر آئے لیظہرہ علی الدین کلہ, جو تمام ادیان پہ غالب آنے والا دین تھا. اور کسی ایک قوم قبیلے کے لیے نہیں آئے تھے, وہاں تو موسیٰ بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے, عیسیٰ بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تاجدار ختم نبوت, خدا کی کل خدائی کے رسول بن کے آئے تھے. اور فرش والے, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت مشارق و مغارب تک, زمین و آسمان تک. باقی نبیوں کا کلمہ ان کے امتیوں نے پڑھا, ان کی قوموں نے پڑھا. میرے نبی کا کلمہ فرشتوں نے بھی پڑھا, پتھروں نے پڑھا, درختوں نے پڑھا, جنوں نے پڑھا, انسانوں نے پڑھا, حیوانوں نے پڑھا. میرے نبی کا کلمہ نبیوں نے بھی پڑھا, رسولوں نے بھی پڑھا. اب شریعت عیسوی کو منسوخ کر دیا گیا, اب شریعت محمدی کا راج ہے. 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اعلان نبوت فرماتے ہیں, سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے جناب صدیق اکبر, جناب حیدر کرار, جناب خدیجہ الکبریٰ, جناب زید بن حارثہ, ان ہستیوں نے کلمہ پڑھا. پھر 5ویں نمبر پہ عثمان بن عفان, حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا. پھر یہ دین پھیلتا پھیلتا آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے طور پر تشریف لے گئے. چند دنوں کے لیے جب واپس آئے تو پتہ چلا قوم تو گمراہ ہو چکی ہے. آپ تبلیغ کر کے گئے, حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں چھوڑ کے گئے, وہ بھی رسول تھے, ان کو چھوڑنے کے باوجود قوم تبلیغ بھول گئی. صدقے جاؤں کملی والے تیری تبلیغ پر 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا. میرے محبوب گنبد خضرا کے سائے میں آرام فرما ہے, اس کے باوجود آج بھی قوم تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا, آج بھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں. تو شریعت موسوی تبدیل ہوئی, یہودیوں کو برداشت نہ ہوا. شریعت عیسوی تبدیل ہوئی,
نہ یہودیوں کو برداشت ہوا نہ عیسائیوں کو برداشت ہوا اور کچھ نہ کر سکتے تھے. کیا کیا؟ قرآن کریم کی مقدس کتاب کو جلانا شروع کر دیا. یہ ان کی خباثت ہے. اپنے انجام کو انشاءاللہ پہنچیں گے. وہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، میں نے اس کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کا محافظ بھی میں ہوں. اب مغرب سے زیادہ دہشت گرد کون ہوگا مجھے بتائیے. آپ ان کی بے ایمانی دیکھیے اور خباثت دیکھیے. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک امریکہ، سب سے بڑا دہشت گرد. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سپر پاور اللہ ہے. اگر یہ سپر پاور ہوتا تو افغانستان سے ذلیل ہو کے نہ نکلتا. ان کے پاس کون سا ایٹم بم تھا؟ وجہ کیا؟ ان کے پاس اللہ کی طاقت تھی، اللہ کی عطا کردہ طاقت. اب یاد رکھیے سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے اور اسی کی پشت پناہی میں یہ سارے کام ہوتے ہیں. سب سے بڑا دہشت گرد یہ مغرب ہے. اور پھر یہ ان کی خباثت کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو جلا کر کیا کرنے کی کوشش وہ کرتے ہیں کہ مسلمان تیش میں آئے، فتنہ و فساد ہو. یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دے. کوئی کہے گا یہ نہیں ٹھیک، کوئی کہے گا یہ نہیں ٹھیک. ایک وقت تھا جب خادم حسین رضوی صاحب نے احتجاج کیا، لوگوں نے اس وقت کہا دیکھو جی انہوں نے رستے بند کر دیے، دیکھو جی ایمبولینس سے روک دی، دیکھو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ فسادی جماعت ہے. اب جب قرآن کریم کی توہین کی بات آئی کہتے ہیں آپ سعد رضوی نکلتا کیوں نہیں؟ بغیرت کے بچوں تم کیوں نہیں نکلتے؟ اس وقت تم کہتے تھے یہ فسادی ہے، اب کہتے ہو کہ نکلتے کیوں نہیں؟ اس وقت تم ان پہ اپنی طرف سے فتوے ٹھوکتے تھے، اب کہتے ہو نکلتے کیوں نہیں؟ کیا تمہارا قرآن سے کوئی رشتہ نہیں؟ پارٹیوں کو چھوڑ کے میں بات کر رہا ہوں، کسی پارٹی پہ میں اٹیک نہیں کر رہا. نہ میرا یہ مقصد ہے کہ کوئی سیاست کروں یہاں بیٹھ کر. صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ اپنی سیاسی وابستگیاں بعد میں رکھیں لیکن اپنی دینی وابستگی کو سر فہرست رکھیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر دیکھتے تو رو پڑتے، اتنا روتے جس کو نبی نے فرمایا یہ پکا ٹھکا جنتی ہے، وہ قبر دیکھ کے رو رہا ہے. صحابہ نے پوچھا عثمان قبر دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی منزل قبر ہے، جو قبر کی سختیوں سے نکل گیا اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے اتنی مشکل جتنی منزلیں ہیں بعد والی، اتنی مشکل منزل میں نے کوئی نہیں دیکھی جتنی قبر کی منزل مشکل. سب تو پہلے قبر جانا دینا حشر کنے ویکھیا، حشر کے بعد دی گل ہے، پہلے قبر جڑا حشر ہونا، جڑے اتھے چھتر پینے ان کی تیاری کرو. حضور کے ساتھ ہماری کتنی وابستگی، قرآن کے ساتھ ہماری کتنی وابستگی. ہمیں کیا چاہیے، ہم کیا کریں؟ ہم تو سویڈن تو نہیں جا سکتے نا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سے اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنا ہمارا اختیار ہے. ہم سے اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنا ہمارا اختیار ہے. میرا اختیار تھا میں نے یہاں بیان کر دیا. آپ کا اختیار، آپ احتجاج کر لیں، احتجاج ریکارڈ کروا لیں، مطالبہ کر لیں، حاکم وقت سے مطالبہ کر لیں کہ سویڈن کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں. مطالبہ ہی کر سکتے ہیں. جس کے پاس جتنا اختیار ہوگا اس سے اتنا پوچھا جائے گا، جس کے پاس جتنی طاقت ہوگی اس سے اتنا پوچھا جائے گا. حاکم وقت سے اتنا پوچھا جائے گا جتنا اس کے پاس اختیار ہے. جواب تو دینا ہے. تو پہلی منزل قبر ہے، پھڑیا اتھے ہی جانا ہے. اتھے سیدھے کام کیتے بندے دے پترا آلے تے پھر قبر اچ بھی موجاں، حشر اچ بھی موجاں. دنیا چ عزت وکھری، پتہ نہیں تسی ڈھلے کیوں پہ گئے ہو. دنیا میں الگ عزت، قبر میں بھی عزت، حشر میں بھی عزت. تو یہ یاد رکھیے گا اس قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا. اس کا محافظ اللہ، جو جتنی بھی کوئی خباثت دکھا لے وہ اپنا منہ کالا کر رہا ہے. نہ قرآن کا کچھ بگڑ سکتا ہے، نہ صاحب قرآن کی شان میں کوئی کمی آ سکتی. ہم نے قرآن کا بھی دامن تھام کے رکھنا ہے، صاحب